ٹھیک ہے نا. اور کوئی مسئلے آئے تو انبیاء کے ساتھ مسئلے نہیں آئے ہیں, پیغمبروں کے ساتھ مسئلے آئے تو انہوں نے کیا روحانی علاج شروع کیے ہیں؟ زکریا علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا مسئلہ تھا, اولاد نہیں ہو رہی تھی, بہت بڑا مسئلہ تھا نا. وہ تو کہیں نہیں ملتا کہ وہ کسی روحانی علاج میں گئے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, یار میں صحت مند بھی, میری زوجہ بھی صحت مند, اولاد ہی نہیں ہو رہی, مسئلہ کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, دعائیں مانگتے رہے. اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. دعا کا خدا کی قسم اتنا مزہ ہے دعا مانگنے میں, اتنا مزہ ہے. مسئلہ حل ہو تو بھی, نہیں ہو تو بھی, یار اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی. ان لوگوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا لوگوں کو, اللہ پہ اعتماد توکل سے ہٹا دیا ہے. زکریا علیہ السلام ساری زندگی مایوس نہیں ہو رہے, بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. تیرے رب کی وہ رحمت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. اذ نادى ربہ نداء خفیا. اپنے رب کو چپکے سے پکارا. کھلے عام کیوں نہیں پکار رہے؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے بوڑھے کو دیکھو کیا کر رہا ہے, اولاد کی دعائیں مانگ رہے ہیں. ایسی دعائیں چپکے سے ہی مانگی جاتی ہے نا بھائی. کھلے عام مانگ رہے ہوتے, مسجد کے نمازیوں سے کہہ رہے ہو سب مل کے میرے لیے دعا مانگو اللہ مجھے اولاد دیتے. نمازی آ کے کہتے حضرت خیریت ہے, آپ 90 سال کے, سر کے بال دیکھیں, خیریت تو ہے. تو اس لیے یہ دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ چھپ ندان خفیہ. ربی انی وہن العظم منی. اے اللہ مجھے پتا ہے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبہ. بال سفیدی میں بھڑک رہے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب. ایسی اولاد دے دے جو میری اور آل یعقوب کی وارث بنے, ایسی اولاد چاہیے. وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. نیک بنا, اس کو پرہیزگار بنا. اور جب اللہ خوشخبری دے رہا ہے تو حیران ہو رہے ہیں کہ میرے کیسے اولاد ہوتی ہے بھائی. اللہ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام. اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اسمہ یحییٰ. اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. تو فوراً اللہ سے کہہ رہے ہیں انا یکون لی ولد. میرے اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ میں تو بوڑھا اور میری بیوی بانجھ. تو اللہ نے فرمایا کہ قد خلقتک من قبل. اے زکریا تو کچھ بھی نہیں تھا, ایک پانی تھا, اس پانی سے میں نے تجھے بنا دیا. تو کیا میں تیری بانجھ بیوی سے تجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کتنے مسائل آئے, کتنا بڑا مسئلہ حضرت مریم کے ساتھ. بغیر شادی کے حمل ٹھہر گیا. اتنی پریشان, یا لیتنی مت قبل ھذا. کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے, کیونکہ ایک پاک دامن شریف عورت کو حمل ٹھہر جائے بغیر شوہر کے, وہ قوم کو کیا منہ دکھائے گی, قوم کو کیسے سمجھائے گی. لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہ چلو اب کسی بابے ہیں وہاں روحانی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں, شاید کچھ پڑھنے کو بتا دیں. وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ سے. حمل ٹھہر گیا. جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ حزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیکی رطبا جنیا. اے مریم غم نہ کر, لا تحزنی, غم نہ کر. کھجور کے جو تازہ کھجورے ہیں نا, ان کی ٹہنی کو ہلا کے کھجور کھا اور پانی پی. اور جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا تو اشارے سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے آج روزے کی. پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا, چپ کا روزہ. میں نے منت مانی ہوئی ہے آج میں کسی سے کلام نہیں کروں. اور ٹینشن, لوگ کہیں گے واہ واہ آج ہی روزہ رکھنا تھا. ہے بھائی, ہے بھائی, روزہ بھی آج ہی رکھنا تھا. لیکن جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے حضرت مریم کر رہے ہیں. بھئی اللہ نے آزمائش میں ڈالا, اللہ ہی بچائے گا. کہیں نہیں کہ چلو یار کچھ تعویذ کر لو, کچھ دھاگا باندھ لو, وہاں چلتے ہیں ان سے دم کرواتے ہیں, کچھ شاید کچھ مسئلہ حل ہو جائے. بھئی اللہ کی طرف سے آزمائشیں نکالے گا کون؟ اللہ. جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ.
قرآن کہہ رہا ہے اس بچے کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں، قوم نے کیسے تانے دیے. اللہ دیکھو، اللہ شروع میں ہی بتا دیتا قوم کو کوئی فرشتہ آتا اور مریم علیہ السلام کی قوم کو کہتا دیکھو ان کے حمل ٹھہرنے والا ہے، ان پہ شک نہ کرنا، یہ حمل کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور میں فرشتہ ہوں. اور وہ بچہ پیدا ہوتے ہی خود گواہی دے گا تو یہ اور بڑا معجزہ ہو جائے گا، اس سے تمہیں یقین آ جائے گا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو ٹینشن ہی نہ ہوتی. اللہ نیک بندوں کو کچھ ٹینشن میں ڈال رہا ہے بھائی کہ پریشانی میں ڈالوں گا پھر برات کا اعلان کروں گا، ایسے نہیں ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ٹینشن ہو ہی نہیں، ایسے ہنسی خوشی مزے کی زندگی، 4 شادیاں، اتنے بچے، ہر ایک کی بیوی کا الگ الگ گھر، چاروں خوبصورت. اور جب دوسری شادی کا میرے سسر کو پتہ چلے تو گلے لگائے میرا بیٹا، میرا داماد کتنا اچھا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے داماد نے بڑا اچھا سنت زندہ کر لی میرے داماد نے. اور پہلی بیوی مسکرا کے ملے، آپ ہیں نر کے بچے ماشاءاللہ، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک سنت کو زندہ کیا. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے آپ سے شادی کی. سمجھ رہے؟ پیڑے کھانے اور کاروبار بھی چلتا رہے، بزنس بھی چلتا رہے، صحت بھی فٹ فاٹ رہے، نہ ابا کبھی ڈانٹیں، کوئی ٹینشن ہی نہ. اپنی مرضی سے صبح ہم اٹھیں، نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں توبہ سے معاف ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہے. توبہ سے نماز معاف ہو جاتی ہے. میں علماء سے سارے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، نماز بھی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے. تو کیا ہو، پڑھ لی ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو توبہ استغفر اللہ، معاف ہو جاتی ہے. داڑھی رکھنی ہے ٹھیک ہے، نہیں رکھی تو بھی ٹھیک ہے، اور اللہ بھلا کرے. بینک میں آپ سودی جاب ہے، حرام آمدن ہے، 5 لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں، تو اگر بالکل اس کا آلٹرنیٹ کسی اسلامک بینک میں 5 لاکھ مل جائے اسی پروٹوکول کے ساتھ تو چھوڑ دیں گے. نہیں تو اگر 4,99,999 مل رہے ہیں تو مجبوری میں بھائی حرام بھی انسان کما سکتا ہے. بھائی 5 لاکھ مل رہے ہیں سودی بینک میں اور حلال میں مل رہے ہیں 4,99,999، تو اب وہ چونکہ کم مل رہے ہیں گزارا مشکل ہے، تو مجبوری میں علماء کہتے ہیں 5 لاکھ مجبوری میں ہم سود کما رہے ہیں. لیکن کس میں مجبوری؟ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ تو کہتا ہے حرام کھانے کی اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اب میں نے یہ نوالا نہیں کھایا تو مر جاؤں گا.